بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، دین اسلام کی تعلیم دو، مذہب اسلام سکھاؤ اپنے بچوں کو، دین اسلام کی باتیں بتاؤ اپنے بچوں کو۔ صبح کے وقت میں سوئے رہتے لات مار کے اٹھاؤ، خبیث سو رہا ہے، رزق دینے کا وقت ہے اللہ رب العزت کا، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اٹھاؤ اپنے بچوں کو، نمازوں میں بھیجو، مسجدوں میں بھیجو، نماز پڑھنے کے لیے اٹھاؤ، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ جب ماں باپ سکھاتے ہیں تبھی بچے سیکھتے ہیں، جب ماں باپ تعلیم دیتے ہیں تبھی بچے آگے بڑھتے ہیں، ماں باپ سے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں۔ جب ماں باپ ہی ناکارہ ہو، جب ماں باپ ہی بے نمازی ہو، جب ماں باپ ہی علم دین سے دور ہو، دین اسلام سے دور ہو، تو پھر بچے کیا سیکھیں گے؟ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ستاتے ہیں ماں باپ کو، پھر آتے ہیں مولانا صاحب یہ تو بتاؤ ہمارے بچے ہماری بات ہی نہیں مانتے، ہمارے بچے ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ مانیں گے کہاں سے؟ تم نے بات ماننا سکھایا ہی کہاں ہے؟ تم نے تعلیم سکھائی کہاں ہے دین اسلام کی؟ اگر دین اسلام کی تعلیم اگر تم سکھاتے تو پھر تمہارے بچے تمہاری تعظیم کرتے، تمہارے بچے تمہارا ادب کرتے، تمہاری عزت کرتے، لیکن تم نے سکھایا کہاں ہے دین اسلام؟ دین اسلام کی باتیں اپنے بچوں کو بتاؤ۔ آج بچے بگڑ رہے ہیں، آج بچے 8 10 سال 12 سال کی عمر میں نشہ کرنے لگے، آج بچے دین اسلام سے دور ہو گئے، آج بچے موبائلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، طرح طرح کے گیموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج بچوں کو تم نے اپنے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، آج اپنے بچوں کو تم خوشی خوشی موبائل لا کر کے دے دیتے ہو، بچے بگڑ رہے ہیں، بچے نشہ سیکھ رہے ہیں، بچے ناچنا سیکھ رہے ہیں، بچے گانا سیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ مائیں ایسی ہوتی کہ بچوں کو ایسی تعلیم دیتی کہ بیٹا نماز پڑھنے جایا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی ماں نے دیکھا نہیں کس طریقے سے نماز پڑھنا سکھایا، شکر کا لالچ دے کر کے نماز پڑھنا سکھایا۔ بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی۔ نماز پڑھتے تھے روزانہ، آپ کی ماں، آپ کی والدہ محترمہ مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھیں۔ ایک دن جب باہر چلی گئیں، دیر ہو گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی ماں کو یاد آیا میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوگا، آج میں نے شکر کی پڑیاں نہیں رکھی، اے اللہ آج تو میری عزت کی لاج رکھ لے، آج بات تیرے اوپر آ جائے گی، تیری عزت کی بات آ جائے گی، شکر تو دیتا ہے، اے اللہ آج میرے بیٹے کو شکر تو دے، کس طریقے سے دیتا ہے تو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر پہنچا دی۔ آپ نے مصلی کو اٹھایا نماز پڑھ کر کے، دیکھا تو شکر کی پڑیاں موجود تھی۔ کیوں؟ ماں نے تعلیم دی، نماز پڑھنا سیکھے، ولی کامل بنے۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تب بچے عالم دین بنتے ہیں، تب بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، تب بچے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ ایسی مائیں ہوتی ہیں تب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کی ماؤں کا کیا حال ہے؟ آج مائیں سکھا رہی ہیں فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ٹی وی دیکھنا سکھا رہی ہیں۔ آج مائیں پڑی ہوئی بچوں کے سامنے سیریل دیکھتی رہتی ہیں، آج سیریل دیکھنا سکھا رہی ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو جاتا، غوث پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتی مائیں، خواجہ غریب نواز کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتی مائیں۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی تعلیم دیتی مائیں اور پڑھ کر کے سناتی کہ بیٹا بچپن میں اگر نماز پڑھتے تو یہ ملتا ہے، بیٹا قرآن پڑھو گے تو یہ ملے گا، نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، بیٹا حافظ قرآن بننا ہے، اگر تم حافظ قرآن بن جاؤ گے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، حشر کے میدان میں ہمارے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ یہ تعلیم سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ لیکن آج بچے بگڑ رہے ہیں، 12 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں نشہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کس طریقے سے نشہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو،
وقت دو اپنے بچوں کو. جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اسی طریقے سے ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے بچے. بات ہی کہاں سے مانے؟ بگاڑا تو تم نے ہے، اب سدھریں گے کیوں؟ بگاڑا تم نے. پھر کہتے ہو کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم پر. ہاتھ کیوں نہ اٹھائیں؟ تم نے مذہب اسلام کی تعلیم سکھائی ہی نہیں ہے. اگر مذہب اسلام کی تعلیم بچوں کے پاس ہوتی تو وہ تمہاری عزت کرتے، پھر تمہاری خدمت کرتے. کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، تبھی بچے کامیاب ہوتے ہیں، تبھی بچے سدھر جاتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں. لیکن آج کل کے ماں باپ ایسا نہیں کرتے. آج کل ماں باپ اگر اسکول بھیجنا ہو تو 4 بجے اٹھ جائیں گے، بچوں کے لیے ناشتہ تیار کریں گے، نماز پڑھنے کے لیے سوئے رہتے ہیں. چھٹی کا دن ہو، بچے 8 بجے تک 10 بجے تک سو رہے ہیں، ماں باپ بھی سو رہے ہیں. پڑھائی کا دن ہو تو بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. اگر کسی کو آفس جانا ہو تو 4 بجے اٹھ جاتا ہے. لیکن اگر نماز پڑھنا ہو تو اٹھتے نہیں، سوئے رہتے ہیں. لوگوں آج حال کیا ہو گیا ہے؟ سدھارو اپنے آپ کو، معاشرے کو سدھارو، اپنے آپ کو بھی سدھارو، اپنے بچوں کو بھی سدھارو. اگر بچوں کے سامنے گالیاں دو گے تو بچے گالیاں سیکھیں گے. بچوں کے سامنے قرآن پڑھو گے تو قرآن سیکھیں گے. بچوں کے سامنے تم نماز پڑھو گے تو وہ بھی نماز سیکھیں گے، وہ بھی نماز پڑھیں گے، ان کی بھی عادت ڈلے گی نماز پڑھنے کی. پہلے تم تو نماز پڑھو. ماں باپ سے سب کچھ سیکھتے ہیں، جو ماں باپ سکھاتے ہیں وہی بچے سیکھتے ہیں، جو سکھاؤ گے وہی سیکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو سدھارو. موبائلوں سے دور رکھو، گیمز مت کھلواؤ، فلمیں مت دکھاؤ، ٹی ویاں مت دکھاؤ، گانے مت سناؤ. اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھو، تبھی یہ آگے بڑھ پائیں گے. ورنہ آج قوم مسلم پریشان حال نظر آ رہی ہے. مسلمانوں کی پریشانی کا سبب یہی ہے کہ آج انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے. مذہب اسلام کو پہچانو، اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو وقت دو، تبھی بچے آگے بڑھیں گے، تبھی بچے کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، تبھی بچے کامیاب